الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوزروه وتوقروه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اور گر محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، گر محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، یہ دارین میں روشنائی نہ ہوتی۔ خدا گر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ ہندو سنا کے بعد محترم دوست احباب بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر مہینہ کو یہ محفل سجائی جاتی ہے، اور تمام احباب جو تشریف لے کر آئے اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا جیسا تمام مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ نورانی محفل سجائی اور آپ لوگ چل کر آئے، اس میں شرکت کی، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے یہ توفیق دی، ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ وقت پھر نہیں لوٹے گا، وہی وقت غنیمت ہے، وہی وقت ہے جس میں پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھا جائے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ محفل سجائی اور اس میں بیٹھے ہیں، اور جو بھی احباب چل کر آئے وہ بھی یہ سماعت فرما لیں کہ جب بھی کسی نورانی محفل میں آپ تشریف لے کر جاتے ہیں تو دل میں کوئی آرزو اور تمنا لے کر آیا کریں، یہ تہیہ کر لیا کریں، نیت بنا لیا کریں کہ ہم جا رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی محفل میں، ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر ہم حضور علیہ السلام کے فرمان سنیں گے، حضور علیہ السلام کی تعریف سنیں گے، اللہ رب العزت کی حمد بیان کی جائے گی، تو ہم اس محفل میں جا رہے ہیں۔ جب کوئی اس لگن سے آتا ہے، یہ آرزو دل میں لے کر چلتا ہے، تو پھر وہ جتنا بھی سفر کرتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ گویا وہ شخص طالب علم بن کر آ رہا ہوتا ہے، وہ طلب میں آتا ہے علم کی کہ میں جا رہا ہوں پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان سنوں گا، تو میں اس طلب میں جا رہا ہوں، وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کوئی 8 سال کوئی پڑھے گا، کوئی مدرسے میں جائے گا تو وہ طالب علم ہے، نہیں، وہ بھی علم کی طلب رکھنے والا ہے، وہ بھی طالب علم ہے جو اس نیت سے کسی محفل میں جائے گا کہ میں جاؤں گا وہاں پر حضور کا فرمان سنوں گا، تو ایسے شخص کے پاؤں کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خلافت، جاریہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ اور پھر ہم نے جو یہ محفل سجائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ جس محبت سے تم مجھے سنتے ہو، جس عقیدت سے تم مجھے سن رہے ہو، بعد والے آنے والے تمہیں سنیں گے، اور پھر اس کے بعد والے آنے والے اسے سنیں گے۔ اب دیکھیے حضور کے فرمان کی یہ برکت ہے۔ آپ لوگوں کو یہی پتا تھا کہ وہاں پر جائیں گے تو ایک محفل سجائی جائے گی، تو کوئی کہاں سے چل کر آیا، کوئی کہاں سے چلے، صدیق صاحب کوئی کہاں سے چل کر آیا تو کوئی کہیں سے چل کر آیا کہ ہم جا رہے ہیں پیارے آقا کا فرمان سنیں گے، ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر نعت خوانی ہوگی، ہم وہ سماعت کریں گے۔ اب دیکھیے جو نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں،
کیا نعت پڑھے بغیر ان کے دل کو سکون آتا ہے؟ میرا دل تو نہیں مانتا. جو حضور کی حمد کرنے والا ہو, حضور کی صلاح کرنے والا ہو اور حضور کا فرمان سننے والا ہو, تو اس کو وہ فرمان سننے بغیر, وہ نعت پڑھے بغیر اس کے دل کو سکون ملے کبھی نہیں. اگرچہ اکیلے ہوں تب بھی گنگنا رہی ہوں گی. ایسا ہوتا ہے اکثر اور دیکھا بھی جاتا ہے, آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. اور جو حضور کی محفل کی جسے لگن ہو, حضور کا فرمان سننے کی لگن ہو, وہ بھی کہیں سے چل کر کہیں جاتے ہیں. یہاں سے چل کر لاہور جاتے ہیں, لاہور والے یہاں آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس حضور کے فرمان کی برکت ہے جو حضور فرما رہے تھے کہ تم مجھے سماعت کر رہے ہو محبت سے, بعد والے آنے والے تمہیں سماعت کریں گے, اس کے بعد آنے والے انہیں سماعت کریں گے. اور پھر جائیے پیچھے تاریخ اٹھا کر دیکھیے, ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جنہوں نے ایک مہینے کا سفر کیا. جب سارے جنگلات ہوا کرتے تھے, صحرا ہوا کرتے تھے, بیابان ہوتا تھا, چور ڈاکو لٹیروں کا خطرہ ہوا کرتا تھا, اس وقت میں بھی ہمارے وہ عظیم بزرگ گزرے ہیں جن کو یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص کے پاس حضور علیہ السلام کی روایت کرتا ایک حدیث مبارکہ ہے, تو وہ مہینے کا سفر کر کے اس شخص کے پاس پہنچتے, وہ حضور کا فرمان لیتے اور پھر گھر کو پلٹ جاتے. یہ دیکھیے, یہ برکت ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کی. تو آج میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے حضور کے عشق کی باتیں کی جائیں. اور پھر دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام سے کس قدر عشق کیا, کس طرح حضور سے محبت کی. اور حضور سے محبت کے ایک واقعہ, حضرت مصعب بن عمیر ایک عظیم مرتبہ صحابی ہے. وہ صحابی جب اسلام نہیں لایا تھا تو ایک ترکی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, ایک اچھا زیب تن لباس پہنتے ہیں اور جو اس پر خوشبو لگاتے ہیں, کسی گلی سے گزر جاتے تو گھنٹوں تک خوشبو رہتی. لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر کر گئے. اسلام لانے سے پہلے اتنی مرتبت تھا, اتنا اس کا مقام تھا اور وہ سردار تھے. جب اسلام لے کر آئے تو پھر دیکھیے جب وہ غزوہ پر جا رہے تھے, تشریف لے کر جا رہے تھے غزوہ کے لیے, تو صرف لباس پر ایک ہی تہبند تھا, قمیض بھی نہیں تھی, ایک تہبند. اب دیکھیں جب عشق مصطفیٰ میں آ گئے تو پھر جو بھی ملا وہ قبول کر لیا, جو بھی ملا وہ قبول کر لیا. کہتے ہیں کہ ہم نے نہ دریا دیکھا نہ قطرہ دیکھا, بس جہاں پر بھی حضور کی رضا دیکھی وہیں پر ڈوب گئے. پھر دیکھیے لباس نہیں, جسم پر ایک تہبند ہے, پھر بھی تلوار اٹھا کر جا رہے ہیں حضور کے ساتھ. جب گئے اور شہید ہو گئے, شہید ہونے کے بعد جو کفن دیا گیا وہ بھی لباس آگ کے اوپر پورا نہیں آ رہا. صحابہ کرام کی چینخیں نکل گئی, رونے لگے صحابہ کرام. وہ کہتے تھے کہ بعد میں بھی ہمیں جب رونا نہ آتا تو ہم مصعب بن عمیر کو یاد کر کے رو لیتے کہ دیکھیے یار, انہوں نے اسلام کے لیے اتنا قربانی دی, اتنا قربانیاں دی. اور پھر وہ مصعب بن عمیر جب انہوں نے ایک غزوہ پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی حضور کے دشمنوں میں کھڑا ہے, تو وہ جاتا ہے اپنے بھائی کا سر قلم کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, یہ میرا بھائی تھا, ہم اکٹھے پلے بڑے ہیں, ایک ماں کا دودھ پیا ہے, اور پھر یہ مجھے بہت ہی عزیز تھا, پیارا تھا, ہم ایک دوسرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے, میں اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا. لیکن یا رسول اللہ, جب اسے میں نے دیکھا کہ یہ آپ کے دشمنوں میں ہے, تو اس دنیا میں جس سے بھی بڑھ کر مجھے نفرت تھی تو وہ میرا بھائی تھا. یا رسول اللہ, آپ کی وجہ سے اگر آپ کے دشمنوں میں میرا بھائی بھی ہوگا تو جس سے مجھے زیادہ شدید نفرت ہوگی وہ میرا بھائی.